عزیز طلبہ السلام علیکم۔ میں مصدق شیخ ضلع پرشد ہائی اسکول اچل پور سے پھر سے آپ کا استقبال کرتا ہوں اپنے اس چینل میتھس ورڈ اردو پر۔ اس کے پہلے کی ویڈیوز میں ہم نے ہماری جماعت داہم، اس کے مضمون الجبرا، اس کے پہلے سبق دو متغیر خطی مساواتے، اس کی مشق 1.5، اس کے مثال نمبر 5 کو سمجھا تھا۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم اسی مشق کے چھٹے سوال کو سمجھنے والے ہیں۔ ہمارا سوال کچھ اس طرح سے دیا گیا کہ ماجد نے 1900 کلومیٹر سفر طے کرنے کے دوران کچھ فاصلہ بس کے ذریعے اور باقی فاصلہ ہوائی جہاز کے ذریعے پورا کیا۔ بس کی اوسط رفتار 60 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے اور ہوائی جہاز کی اوسط رفتار 700 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ اگر سفر کے لیے 5 گھنٹے لگے ہو تو ماجد نے بس کے ذریعے کتنے کلومیٹر سفر کیا؟ اب اس طرح کے سوال کو حل کرنے کے لیے جیسے ہم نے اس کے پہلے دیکھا تھا، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا معلوم کرنا ہے۔ تو اس میں ہمیں یہ پتہ کرنا ہے کہ ماجد نے بس کے ذریعے کتنے کلومیٹر سفر کیا، اور اسے سمجھنے کے لیے ہمیں جو دیا گیا اس پر غور کرنا ہوگا۔ جو ہمیں دیا گیا ہے کہ ماجد نے 1900 کلومیٹر سفر طے کرنے کے دوران کچھ فاصلہ بس کے ذریعے اور باقی فاصلہ ہوائی جہاز کے ذریعے پورا کیا۔ یعنی ہمیں یہاں پر اگر غور کرے تو فرض کیجئے کہ ماجد کو اس مقام سے اس مقام تک جانا تھا اور یہ پورا سفر 1900 کلومیٹر کا تھا، تو ماجد نے ایک مقام سے سب سے پہلے بس سے سفر کیا کچھ کلومیٹر تک، اور باقی بچا ہوا جو فاصلہ ہے وہ اس نے ہوائی جہاز کے ذریعے طے کیا۔ اس بنا پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر ٹوٹل جو ہے 1900 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، جس میں سے کچھ بس کے ذریعے ہے اور کچھ ہوائی جہاز کے ذریعے۔ تو جیسے ہم اس کے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ جو ہمیں معلوم کرنا ہوتا ہے ہم اسے فرض کرتے ہیں، تو ہم یہاں لکھیں گے فرض کیجئے کہ ماجد نے بس کے ذریعے x کلومیٹر سفر طے کیا اور ہوائی جہاز کے ذریعے y کلومیٹر سفر طے کیا۔ اب یہاں پر ہمیں معلوم تو یہ کرنا ہے کہ بس کے ذریعے کتنا طے کیا، لیکن کیونکہ ہمیں یہاں ہوائی جہاز اور بس دونوں کے ذریعے سفر دیا گیا تھا، اس لیے ہم نے دونوں کو x اور y فرض کر لیا۔ اب کیونکہ اس نے یہ دیا کہ دونوں کے ذریعے سفر کرنے کے دوران اس نے ٹوٹل فاصلہ 1900 کلومیٹر طے کیا، اس لیے ہم یہاں لکھیں گے پہلی شرط کے مطابق بس کے ذریعے سفر طے کیا x کلومیٹر اور ہوائی جہاز کے ذریعے طے کیا y کلومیٹر، اور دونوں کا مجموعہ دونوں ملا کر 1900 کلومیٹر کا فاصلہ طے ہوا۔ اس طرح سے ہم نے مساوات نمبر 1 کو حاصل کیا۔ اگر اسے ہم شکلی طور پر سمجھنے کی کوشش کریں تو ہم یہاں کہیں گے کہ ماجد نے سب سے پہلے بس سے جو سفر طے کیا اس کو ہم نے یہاں پر x کلومیٹر فرض کیا، اس لیے ہم نے لکھا کہ یہ بس کے ذریعے۔ اس کے بعد ہوائی جہاز کے ذریعے اس نے جو سفر طے کیا اس کو ہم نے y فرض کیا، اور دونوں کی جمع یعنی بس کے ذریعے اور ہوائی جہاز کے ذریعے ٹوٹل 1900 کلومیٹر سفر طے ہوا۔ اس طرح سے ہم نے مساوات نمبر 1 کو حاصل کیا کہ x جمع y مساوی ہے 1900۔ اب ہم اگلے جملے کی طرف جائیں گے جو ہمیں دیا گیا ہے کہ بس کی اوسط رفتار 60 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے اور ہوائی جہاز کی اوسط رفتار 700 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ اب یہاں پر ہمیں کلومیٹر فی گھنٹہ رفتار دے دی گئی، بس کی رفتار اور ہوائی جہاز کی رفتار، اور ساتھ میں کہا گیا کہ اگر سفر کے لیے 5 گھنٹے لگے ہو، اگر ہم اس پر غور کریں تو ہمیں یہ 5 گھنٹے یعنی ٹائم اور یعنی وقت دے دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ وقت کے ساتھ ہمیں رفتار بھی دے دی گئی، اور ہم جانتے ہیں کہ وقت رفتار کے تعلق سے رکھنے والا ایک ضابطہ ہے، وقت یہ مساوی ہوتا ہے فاصلہ بٹے رفتار۔ اب یہاں پر ہمیں پورا ذہن ہمارا وقت پر دینا ہے، یعنی کیونکہ ہمیں یہاں 5 گھنٹے یعنی ٹائم دے دیا گیا تھا، وقت دے دیا گیا تھا، اس لیے ہم نے یہاں پر وقت کا ضابطہ استعمال کیا کہ وقت یہ مساوی ہوتا ہے فاصلہ بٹے رفتار۔ اب کیونکہ یہاں پر ہمیں رفتار 2 اس کی دی گئی، ایک بس کی اور دوسری ہوائی جہاز کی، اس لیے ہم دونوں کا استعمال کریں گے۔ تو یہاں لکھیں گے ہم بس کے ذریعے سفر کرنے پر لگنے والا وقت یہ مساوی ہوگا بس کے ذریعے طے کیا گیا فاصلہ بٹے بس کی رفتار۔ اب بس کے ذریعے سفر کرنے والا وقت یہ تو ہمیں معلوم کرنا ہے کیونکہ یہاں وقت 5 گھنٹے دیے گئے، اور بس کے ذریعے طے کیا گیا فاصلہ ہم نے فرض کیا اوپر x کلومیٹر، اس لیے ہم یہاں لکھیں گے x
اور بس کی رفتار جو ہمیں دی گئی ہے وہ یہاں دی گئی ہے 60 کلومیٹر فی گھنٹہ، اس لیے ہم یہاں لکھیں گے 60۔ اس طرح سے بس کے لیے ہم نے معلوم کر لیا۔ اب اسی طرح سے ہم کہیں گے کہ ہوائی جہاز کے ذریعے سفر کرنے پر لگنے والا وقت مساوی ہوگا ہوائی جہاز کے ذریعے طے کیا گیا فاصلہ بٹے ہوائی جہاز کی رفتار۔ اب اسے ہمیں معلوم کرنا ہے تو ہم لکھیں گے ہوائی جہاز کے ذریعے طے کیا گیا فاصلہ ہم نے دیکھا کہ y کلومیٹر ہے، ہم اس لیے ہم لکھیں گے y، اور نصب نما میں ہوائی جہاز کی رفتار جو ہمیں دی گئی ہے وہ ہے 700 کلومیٹر، اس لیے لکھیں گے 700۔ اس طرح سے دوسری شرط کے مطابق ہم نے یہاں پر، کیونکہ یہاں دیا گیا تھا کہ اگر سفر کے لیے 5 گھنٹے لگے ہو بس کے ذریعے وقت جو ہے اور ہوائی جہاز کے ذریعے، دونوں کے ذریعے لگایا گیا کل وقت 5 گھنٹے تھا، اور ہمیں یہاں پر دونوں کی رفتار دی گئی تھی، دونوں کی رفتار کی مدد سے ہم نے ان کا وقت معلوم کر لیا، اس لیے ہم یہاں لکھیں گے دوسری شرط کے مطابق بس کے ذریعے سفر کرنے پر لگنے والا وقت یعنی x/60، پھر لگائے گے جمع کا نشان، اور پھر ہوائی جہاز کے ذریعے سفر کرنے پر لگنے والا وقت یعنی y/700، ان دونوں کا مجموعہ جو ہے، ان دونوں کا جو وقت ہے وہ ٹوٹل ہوگا 5 گھنٹے، اس لیے لکھیں گے 5۔ اس طرح سے ہم نے مساوات نمبر 2 کو حاصل کر لیا۔ اس طرح سے ہمیں مساوات نمبر 1 اور مساوات نمبر 2 دونوں حاصل ہو گئی۔ اب یہاں ہمیں مساوات نمبر 2 میں ہر متغیر کے نصب نما موجود اعداد کو ہٹانا ہے، یعنی 60 کو اور 700 کو، اس لیے ہم یہاں پر طرفین کو 2100 سے ضرب کریں گے، اس لیے ہم یہاں لکھیں گے طرفین کو 2100 سے ضرب کرنے پر، تو سب سے پہلے لکھیں گے 2100 ضرب x/60، پھر لگائے گے جمع کا نشان، پھر لکھیں گے 2100 ضرب y/700، پھر لگائے گے مساوی کا نشان، اور پھر لکھیں گے 2100 ضرب 5۔ اب ہمیں اسے حل کرنا ہے تو 60 سے جب ہم 2100 کو تقسیم کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 35، 700 سے جب ہم 2100 کو تقسیم کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 3، اور اس طرح سے ہم لکھیں گے 35x جمع 3y مساوی ہوگا جب ہم 5 کی ضرب 2100 سے کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 10500۔ اس طرح سے ہمیں ایک نئی مساوات حاصل ہوگی، مساوات نمبر 3۔ اب ہمیں مساوات نمبر 1 اور مساوات نمبر 3 پر غور کرنا ہے۔ دونوں میں اگر ہم مشاہدہ کریں تو دونوں کے x اور y کے ذریعے مختلف ہے۔ اگر ہم مساوات نمبر 1 کو 3 سے ضرب کریں تو مساوات نمبر 1 کے y کا ضریب اور مساوات نمبر 3 کے y کا ضریب مساوی ہو جائے گی، اس لیے ہم یہاں لکھیں گے مساوات نمبر 1 کو 3 سے ضرب کرنے پر سب سے پہلے ہم 3 کی ضرب کریں گے x سے تو حاصل ہوگا 3 ضرب x، پھر لکھیں گے جمع کا نشان، پھر 3 کی ضرب کریں گے y سے، پھر لگائے گے مساوی کا نشان، اور پھر 3 کی ضرب کریں گے 1900 سے، پھر ہمیں حاصل ہوگا 3x، پھر لگائے گے مثبت کا نشان، پھر 3 کی ضرب y سے کریں گے تو حاصل ہوگا 3y، یہ ہو جائے گا مساوی، 19 کی ضرب 3 کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 5700 یعنی 5700۔ اس طرح سے ہمیں ایک نئی مساوات حاصل ہوگی، مساوات نمبر 4۔ ہم یہاں پر مساوات نمبر 3 میں سے مساوات نمبر 4 کو تفریق کریں گے، اس لیے ہم یہاں لکھیں گے مساوات 3 میں سے مساوات 4 کو تفریق کرنے پر سب سے پہلے ہم لکھیں گے مساوات نمبر 3، 35x جمع 3y مساوی ہے 10500، پھر لکھیں گے مساوات نمبر 4، 3x جمع 3y مساوی ہے 5700۔ اب یہاں پر تفریق عمل کریں گے، ہم جانتے ہیں جیسے ہم نے اس سے پہلے دیکھا تھا کہ جب ہم تفریق عمل کرتے ہیں تو علامت تبدیل ہو جاتی ہے، مثبت 3y کا ہو جائے گا منفی 3y، اور مثبت 5700 کا ہو جائے گا منفی 5700۔ 35x میں سے 3x کو تفریق کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 32x، مثبت 3y منفی 3y ایک دوسرے سے کینسل ہو گئے، پھر لگائے گے مساوی کا نشان، اور 10500 میں سے 5700 کو تفریق کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 4800۔ اس طرح سے 32x مساوی ہے 4800 میں ایک نئی مساوات حاصل ہوئی۔ ہم یہاں طرفین کو 32 سے تقسیم کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا x، یہ ہو جائے گا مساوی 4800/32۔ اب 4800 کو ہم 32 سے تقسیم کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 150۔ اس طرح سے ہم لکھیں گے x یہ مساوی ہے 150 کے، اور کیونکہ ہم نے فرض کیا تھا کہ x جو ہے وہ بس کے ذریعے طے کیا گیا سفر ہے، اور کیونکہ سفر جو ہے وہ کلومیٹر میں ہوتا ہے اس لیے ہم لکھیں گے x یہ مساوی ہے 150 کلومیٹر، اور اس طرح سے ہم لکھیں گے کہ بس کے ذریعے طے کیا گیا سفر 150 کلومیٹر ہوگا۔ اس طرح سے ہم نے مشقی سیٹ 1.5 کے چھٹے سوال کو حل کیا۔ اگلے ویڈیو میں ہم نئے سبق سے شروعات کریں گے۔